अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शम्स जावेद, आपका मेज़बान। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक नए मेहमान आए हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये शख्सियत मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। इनको जब आप देखेंगे तो उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि ये वक्त हमें लगेगा थोड़ा कम है। तो आइए मुलाकात करते हैं अपने पहले मेहमान से। जी, मैं मुलाकात कराता हूँ आपकी सियालकोट की उस शख्सियत से जो एक ही वक्त में ना सिर्फ शायर, अदीब और वकालत के पेशे में एक नाम रखने के साथ साथ एक बेहतरीन बाप, एक बेहतरीन दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद मीर साहब, कैसे हैं आप? मेहरबानी डॉक्टर साहब। जी मीर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपकी शख्सियत को लेकर बात कहाँ से शुरू करूँ। माशाल्लाह आप हम जैसे शख्सियत के मालिक हैं, बहुत से पहलू आपके। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ आप खुद ही बताइए मुझे कि आपका सारा दिन कैसे गुजरता है। अब इसके कि आज की इस खूबसूरत इंटरव्यू के अंदर मैं अपने मन की कुछ बातें आपसे करूं। मैं इस बात पे आपका शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर साहब के सियालकोट जो कि कभी एक इंतहाई अदबी फ़ज़ा का मालिक था, उस जंग लगे माहौल में माई स्टोरी के नाम से आपने जो इंटरव्यूज़ का और दोस्तों के तारफ़ का सिलसिला शुरू किया है, मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे गर्मियों के मौसम में ये ठंडी हवा का एक झोंका है। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक मेरी मसरूफ़ियत का ताल्लुक़ है, आपके इल्म में है कि मैं शुबा कानून से मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी हंगामा है ज़िंदगी में और अपनी मसरूफ़ियत में मैं रात को 1 बजे अपने तमाम केसेस की तैयारी करके उसके बाद मैं सो जाता हूँ और सुबह नमाज के वक्त उठकर कोशिश करता हूँ कि अल्लाह के हुज़ूर सजदा शुक्र अदा करूँ और उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब के उस फरमान के मुताबिक कि वक्त की पाबंदी करो, उसके मुताबिक मैं बर वक्त अदालत में पहुंचता हूं और अपने केसेस, अपने तमाम केसेस की जो पैरवी है उसको भरपूर तरीके से, कानूनी तरीके से मैं सर अंजाम देता हूं। अच्छा, कि बचपन की बात की जाए तो चूंकि जब इंसान अपनी अगली ज़िंदगी में आता है तो बचपन बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन दिल करता है कि उसे दोहराया जाए। आज कुछ बचपन हमारे साथ दोहराइए ना, कैसा गुजरा आपका बचपन? बचपन हमारा इस तरह गुजरा कि आज भी कभी वो बचपन की वो यादें सामने आती हैं तो इस अमर का ख्याल आता है कि वो बचपन जो है हमारा जनाब पार्क की ग्राउंड में गुजरा, क्या बात, मोहल्ले की गलियों में गुजरा और ऐसी ऐसी गेम्स में गुजरा जिसको याद करने के बाद और शरारतों के उस दौर को याद करने के बाद एक ये बात कहने को दिल करता है कि कोई मुझको मेरा भरपूर सरापा ला दे, मेरे बाजू, मेरी आंखें, मेरा चेहरा ला दे, और तो कुछ नहीं चाहिए तुझसे मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन, मेरे जुगनू, मेरी गुड़िया ला दे। बहुत हो, बहुत हो। आपने शरारत की जब बात की तो बचपन की कोई ऐसी शरारत आपको आज भी याद है जिस शरारत पे आपकी खूब अच्छी तरह धुलाई की गई हो? शरारतों की तफसील तो बड़ी लंबी चौड़ी है। तो एक दफ़ा घर में मैं अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मैं अगर याद करूँ तो 9th क्लास का मैं स्टूडेंट था, तो मैंने अपनी सीढ़ियों पे 2 10-10 रुपए के नोट पड़े हुए देखे। बहुत बड़ी रकम होगी उस वक्त। उस वक्त वैसे लगता था जैसे कारून का खजाना मिल गया जी। मैंने अपने बड़े भाई को अपने साथ में लाया कि ये 20 रुपए मुझे मिले हैं तो सिनेमा फिल्म देखने चलते हैं। उस वक्त 9th क्लास में 3 घंटे की फिल्म देखना और घर से गायब रहना घर में तूफान बपा होने के मुतरादिफ था, और उन हालात में जबकि घर वालों के 20 रुपए भी गुम हुए हो। जी ठीक है। जब हम फिल्म देख रहे थे और वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और शाम के साए जो डल रहे थे तो ख्याल आया कि अब घर भी जाना है, और घर में पूरी क़यामत आई हुई कि घर से 2 10-10 रुपए के नोट भी गायब है और 2 बच्चे भी गायब हैं। जी ठीक। जब वापस आए तो वाला साहब ने पूछा कि आप किधर गए थे, तो मैंने कहा वो दोस्त था तो उसके पास होमवर्क नोट करना था, हम लेट स्कूल पहुंचे थे, होमवर्क नोट करने गए थे। उनके हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, उन्होंने जब हमें लिटा के 5-10 डंडे मारे तो हमने फिर उनको बताया कि हम होमवर्क नोट नहीं करने गए थे बल्कि हम सिनेमा में गए थे। पूरी स्टोरी पे सुनाई आपने। बहुत हो। अच्छा, जब बचपन की बात आपने की तो शरारतें भी होती होंगी, सब कुछ होता होगा, तो पढ़ाई के अंदर कैसे थे आप, कैसी थी स्टूडेंट लाइफ आपकी? स्टूडेंट लाइफ मेरी, क्योंकि स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं अदबी प्रोग्राम्स में हिस्सा बहुत लेता था, डिबेट्स में, नात में, पोइट्री में, तो उस वजह से मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था।
لیکن اتفاق ایسا ہے کہ میں ایم اے کے علاوہ میری کسی مضمون میں فرسٹ ڈویژن نہیں آ سکی. ایم اے میں فرسٹ ڈویژن تھا لیکن باقی میں سیکنڈ کلاس رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ باتیں اگر پوچھنے کے لحاظ سے اگر وزن رکھتی تو میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج یہ پوچھنے کے لحاظ سے تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ تھے, سیکنڈ تھے, تھرڈ کلاس تھے, لیکن کیا آپ زندگی میں ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی تھے؟ اس کا پوچھا جانا اور اس کا عملی طور پہ انسان کا ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح. اچھا, جب پڑھتے تھے کلاس میں, اسکول میں, تو کوئی ایسا مضمون بھی ہوگا جو بالکل اوپر سے گزر جاتا ہوگا اور اس مضمون کی وجہ سے بھی جیسے گھر میں پٹائی ہوتی ہے اسکول میں ایسے پٹائی کبھی؟ آپ یقین کریں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ یہ والا سوال آپ کو میرے کسی ٹیچر نے کہا کہ یہ پوچھنا, مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے. جی. میں میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ تھا کہ وہ مجھے آج تک نہیں آیا. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سائنس ٹیچر تھے نور حسین صاحب, جی, تو ان سے میں اچھے انداز میں ایک دفعہ الجھ پڑا. میں نے کہا سر اس میتھ کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیلکولیٹر نام کی کوئی چیز ایجاد ہو رہی ہے, بڑے ہوں گے تو کیلکولیٹر سے حساب کر لیں گے. تو ٹیچر نے کہا کہ یہ جو میتھ ہے یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا سبجیکٹ یہ ہے, پورا جو نظام ہے دنیا کا یہ کیلکولس پہ چل رہا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ دسمبر کے ٹیسٹ ہوئے تو 100 میں سے میرے 2 نمبر آئے. صحیح. تو پھر انہی ٹیچر نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ٹیوشن کے لالچ میں نہیں کہہ رہا, آپ میرے پاس ٹیوشن پڑھو, آپ کو میتھ آ جائے گا. اور پھر جب ان سے میں نے 3 ماہ ٹیوشن پڑھی تو آپ یقین کریں ان 3 ماہ میں پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ میتھ کسی کو نہیں آیا. اور جب 3 ماہ گزر گئے تو اس کے بعد پھر وہ 2 والی پوزیشن پہ لوں. میتھ ویسے آج آپ کی عملی زندگی میں تو کام آ رہا ہے نا؟ نہیں آ رہا ہے, لیکن مجھے میتھ کی آج تک سمجھ نہیں آئی. ٹھیک. اچھا, جب آپ چھوٹے تھے تو بڑے ہو کر کیا بننے کا سوچتے تھے؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا؟ روایتی طور پہ تو یہی چلتا ہے کہ ہمارا دور وہ دور تھا کہ جب ماں باپ نے 2 سبجیکٹ بچوں کے ذہن میں گھسا رکھے تھے, ایک ڈاکٹر ایک انجینئر. تو میں آپ کو اطلاع عرض کروں کہ میں نے ایف ایس سی پہلے میڈیکل رکھی, اس کے بعد میں ایف ایس سی چینج کر کے میں نے نان میڈیکل اور انجینئر بننے کا خیال تھا. میں نے کہا تھا کہ دنیا میں جتنی بلڈنگیں گر رہی ہیں ان کو میں نے ہی بنانا ہے. لیکن پھر ایسے ہوا کہ یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے کالج دور میں مختلف محکمہ جات کی زیادتیاں, ان کی چیرہ دستیاں اور ان کی ناانصافیاں دیکھیں تو ایف ایس سی کے بعد میں نے یہ ذہن بنایا کہ وکالت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں آپ قانون کی مدد سے اور اسٹیج پہ بات کرنے کا فن مجھے اللہ کی ذات نے 6ٹھی کلاس سے دیا تھا. میں اپنے خیالات کا اظہار بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کرتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ وکالت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس شعبے میں آپ کسی کے متحد نہیں ہو. دوسرے شعبہ جاتے ہیں اس میں کسی کے متحد ہو, آپ جونیئر ہو, آپ کا سینئر آپ کے اوپر بیٹھا ہے, لیکن اس میں آپ متحد نہیں ہو. اور یہ وہ شعبہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ جنت بھی کما سکتے ہو, آپ دوزخ بھی کما سکتے ہو. تو ایف ایس سی کے بعد جب میں نے یہ سسٹم کے اندر یہ زیادتیاں دیکھی تو پھر میں نے وکیل بننے کا. میرے سے سنا کہ وکیل کا دل بہت سخت ہوتا ہے, کیا آپ بھی سخت دل ہے؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ وکیل کا دل سخت اور نرم ہونے کا انحصار اس کی زندگی میں گزرنے والے واقعات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی دل جلے نے یہ کہا تھا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو خود نہ سے محبت کر, کہ ساحل سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. کیا بات. آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس کی گہرائی 100 فٹ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ 15 فٹ ہے, ایک کہتا نہیں 150 فٹ ہے. بھائی بیچ میں جب چھلانگ لگا کے چپکی لگا کے آپ اس میں سے گزریں گے پھر آپ اس کی گہرائی کا پتہ چلے گا. جس بندے نے زندگی میں پریشانی نہیں دیکھی اس کو پریشانی کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا. جس نے زندگی میں پولیس کی زیادتیاں نہیں دیکھی وہ پولیس کی ہائی ہینڈڈنس کا ذکر نہیں کر سکتا. جس نے زندگی میں غربت کو پہن کے اور اتار کے نہیں دیکھا اس کو زندگی کا کیا پتا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پروفیشن میں ڈان ہوں لیکن میں ظلم کے خلاف ڈان ہوں. اچھا, ڈان کی بات کی تھی, اب جو کچہری میں آپ کا رول نظر آتا ہے ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں, تو آپ بڑے ڈان کے روپ میں نظر آتے ہیں, آپ کے دائیں بائیں آپ کے بڑے جونیئرز ہوتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے وکالت کرتے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے کچہری میں کافی لوگ ایسے ہیں جو سینئرز ہیں جن کے پاس ان کے ایسوسیٹس آتے ہیں, اور میں بغیر کسی لگی لپٹی کے, نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف, میں میرٹ کی بات کروں گا کہ جب شاگرد استاد کے پاس آتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کچہری کا ماحول کیا ہے.
اگر استاد اس کو لرننگ پوائنٹ آف ویو سے اس کی ساری صورتحال کچہری کی، کورٹس کی، بکس کی، لا کی بتائے گا تو وہ سیکھنے میں آسانی محسوس کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیگر سینئرز کے پاس بھی ایسوسیٹس ہیں، لیکن میرے پاس ایک قابل ذکر ایسوسیٹ فارغ ہو کے گئے اور آج بھی میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے. میں نے ہر موقع پہ ان کے ساتھ پیار محبت کی فضا رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن جب پڑھائی کی بات آئے گی، لرننگ کی بات آئے گی، تو میں سنجیدگی کی وادی میں داخل ہو جاؤں. آپ کی بات کو میں یہیں پہ روکتا ہوں اور میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ بلکہ بتانا کیا، میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ میر صاحب کا انداز واقعی ایک انوکھا انداز ہے کچہری میں کام کرنے کا. اپنے آفس میں کام بھی کرتے ہیں، لائبریری کو ٹائم بھی دیتے ہیں. جب کورٹ میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ بڑی اچھی ٹیم لے کے موو کرتے ہیں. میرے کیمرہ مین عدنان بٹ نے یہ سارا سین ان کا کچہری کے دوران جو ہے سارا دکھایا ہے، تو آپ کی نظر کرتے ہیں اور دیکھیے کہ کیسے یہ کچہری میں جا رہے ہیں اور اپنا میر صاحب کیسے آفس سے نکلتے ہیں اور کیسے یہ موو کرتے ہیں. Change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it. بڑا زبردست آپ کا انداز ہے کہ واقعی یہ بالکل ایک ڈاؤن لگتا ہے کہ جب کچہری میں جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کے کیس پہ یا آپ کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کیا؟ وہ تو تعداد ہے جو شاگردوں کی ساتھ کورٹ میں جاتی ہے، اور جب ہم جاتے ہیں تو کم از کم اس نیت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ جاتے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کی مظلومیت کے لیے ہم نے عدالت سے انصاف لینا ہے. صحیح. اور عدالتیں دوستوں سے یا گیدرنگ سے متاثر نہیں ہوتی، وہ کمپیٹنسی سے اور آپ کا جو قانون پہ آپ کی گرپ ہے اس سے متاثر ہوتی ہیں. بالکل صحیح فیصلہ کرتی ہیں. صحیح کہا آپ نے. اور ڈاکٹر اپنا میر صاحب کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں جو میر صاحب کی شخصیت کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی خوش گپیاں بھی کرتے ہیں. میں نے کچھ ان کے دوستوں سے بات بھی کی اور میر صاحب کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کی. آئیے انہی سے سنتے ہیں کہ میر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ دکھائیے ذرا میر صاحب کے دوست کیا کہتے ہیں میر صاحب کے بارے میں. استاد انتہائی شفیق، انتہائی قابل اور انتہائی محنت کے ساتھ اپنے جو شاگرد ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر ممبر باہر ہیں، ان کو ہمہ وقت یہ سمجھانے اور قانون کے متعلق بتانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. ہمیشہ ان کی یہی کوشش ہے کہ جب بھی کوئی جونیئر ان کا شاگرد ہے یا کوئی بھی ممبر باہر ہے، اس کو اس کے پوچھنے سے کئی گنا زیادہ اس کو بتانا
ان کی جو ہے وہ شخصیت میں یہ چیز شامل ہے. ڈانٹتے اس وجہ سے ہیں کہ دیکھیں جی آپ بحیثیت جونیئر وہاں پہ آئے ہیں تو کچھ سیکھنے آئے ہیں. جب وہ کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس لگن سے نہیں وہ اس چیز کو دیکھتے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہیں اسٹوڈنٹس ان کو اگر وہ ڈانٹتے ہیں تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. میر صاحب نے چونکہ کچہری میں بہت عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں 24-25 سال سے, تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ان کے پاس ایسا ذریعہ نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ سوئمنگ پول بنایا جائے جہاں پہ بندہ اپنے سارے دن کی تھکاوٹ اور جو بندے کو ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے بندہ, ادھر آ کے وہ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے جو سوئمنگ پول اس میں نہاتے بھی ہیں. ادھر گرینری بہت ہے, انہوں نے سبزیاں وغیرہ بہت لگائی ہیں, جو بلکہ اکثر اوقات ہمیں بھی کہتے ہیں کہ وہ بیٹا چلتے ہیں, جو سارے دن کی تھکاوٹ ادھر آ کے دور کرتے ہیں. اور ادھر ہم اتنا فریش ہوتے ہیں کہ ہمیں کبھی تھکاوٹ محسوس ہوئی نہیں. سارا دن جتنا مرضی کام کیا ہو ادھر آتے ہیں, بس 5-10 منٹ کے بعد ادھر جب آ کے سین دیکھتے ہیں, سینیریو دیکھتے ہیں, جو سینری ہے وہ ہمیں اس لیول پہ لے جاتی ہے کہ ہم ساری کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو میر صاحب کے جو اچھے شوق ہیں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, وہی اپنے شاگردوں کے ساتھ ویسا بہیو رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہر وقت شغل مذاق اور شغلیہ انداز میں رہتے ہیں, اور انہیں لطیفوں اور مختلف قسم کی باتیں سنا کے انجوائے کرواتے رہتے ہیں. اور یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے جو سوئمنگ پول کا ہمارے لیے, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بھی بات ہے کہ ہمارے استاد ہیں, اور نہ صرف استاد ہیں بلکہ ہمارے وہ دوست بھی ہیں. بہت اچھے دوستوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں, جو ہے نا اپنے جو استادوں والے فن ہیں ان سے ہمیں جو ہے نا شناور کرتے ہیں. دوستوں نے بڑی اچھی آپ کے متعلق رائے دی, اور ظاہری بات آپ ایک اچھے استاد بھی ہیں, لیکن جب کوئی وکیل یا کوئی کام کرنے والا پروفیشنل لائف میں تھک جاتا ہے اپنا کام کر کے, تو اپنے کو فریش کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں ایسی کون سی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو فریش کر لیتے ہیں؟ جی میری ڈاکٹر صاحب زندگی میں ہم جس پروفیشن میں کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ پروفیشن انتہائی ٹائرنگ ہے, اعصاب شکن یہ جاب ہے. تو اس سے فارغ ہونے کے بعد میرا ایک سوئمنگ پول ہے اور اس کے ساتھ میرا ایک فارم ہاؤس ہے, تو وہ میں دوستوں کو وہاں لے جا کر باربیکیو اور نہانے کا انتظام اور خوش گپیاں اور سارا دن کی وہ جو احساس تھکاوٹ کا ہوتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ اس سوئمنگ پول پہ فارم ہاؤس پہ وہ بالکل میں اتنا ایزی فیل کرتا ہوں, اور یہ ہمارے پروفیشن کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے. میں اس پہ بات کروں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں. ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ میر صاحب جو کہہ رہے ہیں اس بات میں کتنی سچائی بھی ہے. اس کے لیے بھی میری کیمرہ ٹیم گئی میر صاحب کے فارم ہاؤس پہ, وہاں پہ سوئمنگ پول پہ, اور آپ کو ایک جگہ ایسی جگہ بھی نظر آئے گی جہاں پہ یہ سوٹڈ بوٹڈ جو وکیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے دیکھا کہ اپنے ٹریکٹر پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے کھیتوں پہ کیسے ہل بھی چلایا اور پانی کے اندر کیسے کام کیا. اس وقت ان کو دیکھنے کے بعد کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کچہری کے اندر کس طرح کی ایک اپنی شان کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک مزدوروں کے ساتھ کام کرتے رہتے. تو میرے کیمرہ ٹیم نے سارا وہ سین بنایا ہے, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی دکھائیے ذرا.
जी मीर साहब, ये आपका फार्म हाउस देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, और सुना मैंने यहाँ सब्जी में, तो क्या क्या यहाँ पे आपने काश्त किया हुआ है? यार डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आज के इस दौर में जबकि हर चीज़ में मिलावट है और डॉक्टरों के मुताबिक ये मिलावट शुदा अशिया जो हैं ये इंसान की सेहत को बुरी तरह से तबाह कर रही है, तो मैंने इसमें प्योर ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से और देसी नुक्ता नज़र से मैंने भिंडी, जिसको हम इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं, वो मैंने यहाँ उगाई। और डॉक्टर ये कहते हैं कि इसमें अगर मटन ऐड कर लिया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई सूदमंद है। उसके साथ टमाटर हैं, उसके साथ कद्दू हैं, उसके साथ हलवा कद्दू है। देख सकते हैं बड़ी अच्छी आपकी ये सब्जियां आप दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पे, और ये हमारा ड्रोन शॉट भी चल रहे हैं जी। हमारे अली भाई ने यहाँ पे स्पेशली ड्रोन शॉट इनके लिए हैं और ये बड़ा खसूसी तौर पे देखा गया है कि माशाल्लाह इनका फार्म हाउस बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। जी बताइए, और इसके अलावा क्या क्या यहाँ फार्म हाउस में? इसमें हलवा कद्दू है जी, और मैं इसको ना, इसमें मैंने दोस्तों के लिए मैंने रूम्स बनाए हैं और मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम सब दोस्तों को जिनका मेरे साथ ज़िला सियालकोट में ताल्लुक है या नहीं है, वो जब कभी भी थकावट महसूस करें तो बिला गरज बिला कीमत वो मुझे फ़ोन करके खाने और वहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए वहाँ तशरीफ ला सकते हैं। मेरा फार्म हाउस उनके लिए हाजिर है। और ये ट्रैक्टर का क्या मामला है? ये ट्रैक्टर क्या आप रेगुलर चलाते हैं या बस हमें दिखाने के लिए चला रहे हैं? वैसे मुझे लग नहीं रहा कि हमें दिखाने के लिए, जितने प्रोफेशनल अंदाज में ये चला रहे हैं मुझे लगता है आप रेगुलर ही यहाँ पे आते हैं। इसकी क्या स्टोरी है? नहीं, मैं रेगुलर तो जाता हूँ उधर, लेकिन ट्रैक्टर चलाने का इत्तेफाक मुझे बहुत कम होता है। ज्यादा वहाँ एक मैंने बंदा रखा हुआ है, वो जमीन की खेती बाड़ी के लिए ज्यादा उसी के पास होता है वो, और वो इसको इस्तेमाल में लाता है। मैं इसको कभी कभी सही। देखा नाज़रीन के वकील साहब माशाल्लाह अपनी खेतों में ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों के साथ, और अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए या अपने फार्म हाउस पे अक्सर दोस्तों की दावतें भी करते रहते हैं। और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे इनके दोस्तों की एक दावत भी आपको दिखाएं, तभी हम मज़ीद इनसे बात करते हैं। मीर साहब, वकील कभी कभी अपने क्लाइंट के लिए झूठ का सहारा भी लेता है। मुझे ये बताइए कि आपने घर में हमारी भाभी के साथ पहला झूठ कब बोला था? मुझे इस स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई बात याद तो नहीं आ रही, लेकिन एक इंसान होने के नाते कि कोई ना कोई ज़िंदगी में बंदा झूठ तो ज़रूर बोलता है। इंसान होने के नाते इंसान में कमियां भी होती हैं, तो मैं एग्जैक्ट तरीके से उस झूठ को याद नहीं कर सकता कि मैंने। लिस्ट बहुत लंबी है क्या? लिस्ट लंबी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं जो सच्चाई है उसी को बयान करूं, सही, सिवाय इसके कि कोई ऐसे हालात के कोई ऐसा झूठ बोलना पड़ जाए जिससे कोई सूरत हाल बिगड़ने का अंदेशा हो। क्योंकि अल्लाह के बंदों ने यही कहा है कि ऐसा झूठ जिससे सूरत हाल अमन की तरफ जाए और ऐसा सच जिससे आग लग जाए, उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, घर के कामों में क्या अपनी मिसेज का यानी कि हमारी भाभी का हाथ बटाते हैं आप? जी, मेरी आदत है जी कि मैं फार्म हाउस देखने के बाद तो अंदाजा होता है कि वाकई आपकी मेरी आदत है कि घर में जब कभी वो खाना पकाएं तो मैं सब्जियां उनके आगे रख देता हूँ। फ्रीजर के अंदर आटा पड़ा हुआ है तो मैं ला के उनके आगे रख देता हूँ, ताकि फैसिलिटेट करता हूँ। सही बात। क्योंकि जब आप घर वालों को हस्बैंड और बीवी वाला तस्वर ज़हन में रखेंगे तो शायद आप डोमिनेटिंग पोजीशन पे आए। जब आप दोस्ती वाला माहौल रखेंगे तो फिर आप फैसिलिटेट करने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे। सही। चलिए, आपने अच्छी बातें की, तो मुझे बताइए कि एक चीज़ तो याद हो गई, शादी पे पहला तोहफा क्या दिया था हमारी भाभी को आपने? वो तो सारे ही जो साहिब हैसियत होते हैं, मैंने उनको ना नेकलेस एक था जो कि मैंने पहली रात उनको क्या बात मुंह दिखाई के तौर पे वो दिया। अच्छा, आपके घर में कोई ऐसा डायलॉग मशहूर है जो सब बच्चे और सब जानते हो, कि कोई खास कोई ऐसा फिक्रा जो अक्सर बोलते हो? फिक्रा तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को अमेंड करने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं घर आता हूँ ना, तो मेरे जो अहले खाना है वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं कि कोई ना थक के बंदा आया है, तो मैं उस आदत को तब्दील करने की सिर्फ कोशिश। डायलॉग में कोई ऐसा नहीं बोलता। ठीक है। तो अपनी बीवी के साथ सारी बात है, घर में कोई नोकझोंक तो हो जाती है, अगर कभी हो जाए तो पहल कौन करता है सुलह करने में? वो सुलह बेगम ही करती है जी। मतलब आपने कभी कोशिश नहीं की? नहीं, मेरी तरफ से नहीं कोशिश, ये क्रेडिट उसी को ही जाता है जी। ठीक है। कि कोई मामला हो जाए तो फॉर द टाइम बिंग मेरे ज़हन में होता है कि गलती मेरी भी हो सकती है, इंसानों में गलती उसकी भी हो सकती है, लेकिन सुलह में पहल हमेशा बेगम की तरफ से। ठीक। फैमिली का बताइए कि फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह जी 5 बच्चे हैं जी, माशाल्लाह। सबसे बड़ा बेटा है वो अभी रिसेंटली LLB पार्ट
3 کا تو آپ کی اپنی فیلڈ میں آ گیا جی وہ آ گیا. ساتھ اس نے MSc میتھس کمیونیکیشن کی ہے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ وہ CSS کی تیاری بھی کر رہا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا بچوں سے کتنی دوستی آپ کی ہے؟ وہاں بھی ڈرا کے رکھتے ہیں بچوں کو بھی؟ نہیں, دوستی بچوں کے ساتھ میری مصروفیت کی وجہ سے ٹائم ان کو کم ملتا ہے جی. اور واسطہ تعلق ان کا کھانا پینا آؤٹنگ شٹ اس کے لیے میں ان کے ساتھ جاتا ہوں, ٹھیک لیکن ان کو ٹائم کم دے پاتا ہوں اپنی مصروفیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اپنی فیملی میں آپ سب سے زیادہ کس کے قریب ہیں؟ یہ تو آپ ایسا ہی ہے نا کہ کسی مالی سے یہ پوچھا جائے جی جی کہ آپ نے یہ جو گلستان لگایا آپ کو کون سا پھول پسند ہے, جی. تو اگر کسی اسپیسیفک پھول کا نام لیں گے تو بے جان ہونے کے باوجود باقی کے پھول محسوس کریں گے. باپ کے لیے تو سارے ہی قریب سارے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ہوتا ہے نا کچھ خاص تعلق بن جاتا ہے کسی بچے کے ساتھ یا بیٹی یا بیوی, کوئی ایسا بندہ فرد جو زیادہ قریب ہو, میں وہ جاننا چاہتا ہوں. زیادہ قریب تو میرے بیٹا جی, بڑا بیٹا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا بیٹا. اچھا گھر میں جب بچے اپنے دل کی بات کس سے شیئر کرتے ہیں؟ آپ سے کرتے ہیں یا اپنی والدہ سے کرتے ہیں؟ نہیں, اپنی والدہ سے کرتے ہیں. مطلب آپ کا خوف ان پہ کہیں نہ کہیں نہیں, خوف نہیں رہتا ہے, بس وہ سمجھتے ہیں کہ والد اپنے کام میں بزی ہے, ٹائم کم دے پاتے ٹائم کم دے پاتے ہیں, تو زیادہ دل کی بات والدہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایموشنل سائڈ پہ اگر بات کی جائے تو آپ گھر میں کس قسم کے ایموشن رکھتے ہیں؟ کیا آپ غصیلے ہیں, چڑچڑے ہیں یا پیار کرنے والے ہیں؟ نہیں, میں بنیادی طور پہ جذباتی آدمی ہوں. غصہ بھی مجھے آتا ہے جی. اور غصہ اس بات پہ آتا ہے جو کہ فی زمانہ اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اگر آپ بھرپور اور ایزی لائف گزارنا چاہتے ہیں جی. تو آپ کو ماڈریٹ ہونا پڑے گا. صحیح. بہت زیادہ غصہ, بہت زیادہ پیار, یہ آپ کے سارے سسٹم کو ڈیمالش کرنے کے لیے تو اعتدال میں رہنا چاہیے. اعتدال میں رہنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا میوزک کی بات کریں جو کہ ماشاءاللہ آپ بڑے باذوق بھی ہیں, تو کیسا میوزک پسند ہے آپ کو؟ کلاسیکل زیادہ پسند کرتے ہیں یا کوئی میلوڈی پرانی؟ نہیں, میں جو کلاسیکل ہیں اور پرانے جو گانے ہیں وہ پاکستانی فلموں کے بھی ہیں اور انڈین کے بھی ہیں, وہ مجھے بہت پسند ہے. اور میں کبھی کبھی ہاں جی 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 پلیز پلیز. ہاں جی, لگتا ہے مجھے کبھی کبھی گنگناتے بھی آپ ہوں گے. اگر مائک ہو تو پھر میں آپ کو اچھا گانا بھی سنا سکتا. میں چاہوں گا مائک آپ کے لگا ہوا, آپ کی آواز اس وقت سنی جا رہی ہے. اچھا. تو ناظرین سنتے ہیں آج بغیر میوزک کے کہ میر صاحب کورٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے جائز صاحب کو. آج اسٹوڈیو میں ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے 2-4 اپنی مرضی کے بول سنائے نا, ہمیں ذرا گنگنا کے دکھائیں ہمیں. او بسنتی پون پاگل نہ جا رے نہ جا, نہ جا رے نہ جا, روکو کوئی او بسنتی پون پاگل نہ جا رے نہ جا, یاد کر تو نے کہا تھا پیار سے سنسار ہے, یاد کر تو نے کہا تھا پیار سے سنسار ہے, ہم جو ہارے دل کی بازی یہ تیری ہار ہے, چھین کر نینوں سے کاجل, چھین کر نینوں سے کاجل, نہ جا رے نہ. کیا بات, کیا بات ہے, بہت خوب ماشاءاللہ. بڑا اچھا, آپ نے تو بڑا اچھا گاتے ہیں آپ جی. اچھا مجھے بتائیے کہ پسندیدہ سنگر کون سا ہے, پاکستان کی سائڈ سے بھی اور انڈیا کی سائڈ سے بھی؟ انڈیا کی سائڈ سے رفیع, لتا منگیشکر اور کشور کمار جی, یہ بہت اچھے سنگر ہیں جی. اپارٹ فرام کہ ہم تو ہر وقت دوستی اور امن کا پرچم تھامے ان کی طرف دیکھتے ہیں. صحیح. اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو مہدی حسن, نور جہاں, غلام عباس, سجاد علی, یہ بہت اچھے سنگر ہیں. بہت بڑے نام ہیں, بہت بڑے نام ہیں. صحیح. اچھا مجھے بتائیے کہ زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ ہوئی اور کب ہوئی؟ جی, یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کی بات ہے جب میں نے BA کا امتحان دیا ہوا تھا جی, اور میں کالج میں اسٹوڈنٹ یونین سے ریلیٹڈ تھا.
تو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے طور پہ ایک پولیس والوں کے ساتھ ہمارا تنازع ہوا اور ہم کوئی 22 لڑکے اریسٹ ہو کے ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ پہنچ گئے. تو اس وقت میں نے بی اے کا امتحان دیا ہوا تھا اور بی اے کا رزلٹ آنے والا تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کی طرف رشک کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کے معاملات بھی درست کرے گا. حسد کی نگاہ سے دیکھیں تو حدیث کے مطابق حسد آپ کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. تو میرے کئی دوست جو میرے دم ساز تھے, کئی عزیز جو میری اس لیڈرشپ کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے تھے, کہتے تھے اس نے فیل ہو جانا, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو جب میں نے جیل کے اندر بی اے کا رزلٹ سنا اور میں کامیاب ہوا تو وہ میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا کہ تمام تر دوڑ دھوپ اور ہنگامہ ہیزیوں کے باوجود اس میری جو محنت تھی وہ رنگ لائی اور میں بی اے کے امتحان میں پاس. پنجابی جی کہتے ہیں نا کہ وہ شریک کرو ٹھنڈ پا دیتے. جی مجھے بتائیے کہ آپ بہت زیادہ جب خوش ہوتے ہیں تو اپنی خوشی کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں؟ خوشی کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے دیانتداری کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے جی اور دائیں ہاتھ سے کسی ایسے محتاج کو کی مدد کریں. کیا بات, یہ سجدہ شکر بجا لانے کے مدد خوشی کا بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے ماشاءاللہ. اچھا کہ پاکستان چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنے کا موقع ملے تو وہ کون سا ملک ہوگا اور کیوں؟ دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں زندگی میں ایک دفعہ بیرون ملک اسپین اور فرانس گیا. جی میں کسی کو برا نہیں کہتا لیکن میں دوسرے ممالک میں رہائش رکھنے, وہاں بزنس کرنے یا کسی لحاظ سے جانے کو کسی لحاظ سے درست نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دھرتی یہ پاکستان ہمیں دی ہے اور آپ یقین کریں میری ڈیڈیکیشن کا میرے اللہ کے کرم سے یہ حال تھا کہ میں ایک دفعہ زندگی میں گیا, میرے وسائل ہیں, میرے دوست ہیں جو مجھے باہر بلاتے ہیں, لیکن میں صرف اس وطن کے لیے اور اپنے پروفیشن کے لیے باہر جانے کو زندگی میں کبھی میں نے ترجیح نہیں دی. بہت ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے. اچھا موسم کیسا پسند ہے آپ کو؟ وہ کسی نے کہا تھا نا موسم تیرے آمن نال, موسم تیرے جامن نال ہے. تو موسم تو اپنے اندر کا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ جو باہر کے موسم ہوتے ہیں نا, ان موسموں میں ڈاکٹر صاحب منافقت کا رس گلا ہوا ہے. موسم آپ کے اندر کا ہوتا ہے اور وہ موسم جس موسم کا اثر جو ہے وہ کسی ساتھی دوست کی زندگی کو اس کے معاملات کو درست کرنے میں رول پلے کرے, اصل موسم وہی ہے. صحیح جی. اچھا امیر صاحب اگر آپ کو اپنا نام تبدیل کرنے کا موقع دیا جائے تو کیا نام رکھنا پسند کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ بعض اوقات بندے کا دل کرتا ہے کہ میں نام کو چینج کروں, لیکن آپ کی اطلاع کے لیے نادرا کے پروسیس اور کورٹ کے پروسیس اتنے لمبے ہیں کہ میں بہتر یہی سمجھوں گا کہ میں جہاں پہ میں نہ ہی پڑے جیسا ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو جو وکلا حضرات اکثر وہ بہت سارا وقت گزارتے ہیں جو آپ نے ڈریس پہنا پینٹ اور کوٹ اور بلیک میں ہی, لیکن اگر آپ کی ذاتی پسند دیکھی جائے جو کہ کوٹ سے ہٹ کے دیکھی جائے تو آپ کی لباس میں کیا پسند ہے؟ اگر گھر کے اندر آپ رہیں گے تو میں آپ کو کہوں گا بڑی نکر اور اوپر ٹی شرٹ جو آپ نے فارم ہاؤس پہنی تھی ٹریکٹر کے وقت. صحیح صحیح. ادروائز جو روٹین کی زندگی میں وکالت کی ہٹ کے زندگی میں جو سوٹ ہے پینٹ کوٹ ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے. صحیح. اچھا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں سمجھ نہیں رہا, میں اس بات پہ یقین رکھ رہا ہوں کہ شاید میرے انٹرویو کا یہ خلاصہ ہے یہ سوال. جی جی. میری زندگی کا ڈر یہ ہے کہ میں بالکل کوئی حلف نہیں اٹھا رہا, میں کوئی قسم نہیں اٹھا رہا. میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ بغیر غرض کے دوستوں عزیزوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اور اب میں اگر کسی بات سے ڈرتا ہوں تو یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ اتنے مخلص نہ بنو کہ بعد میں پچھتانا پڑے, لوگ اخلاص کو ٹھکرا بھی دیا کرتے ہیں. مجھے خلوص کے بعد اور اسی میں اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ قول ایڈ کر دوں تو مزید خوبصورتی ہوگی. جب میں نے اس قول کو پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے پرنٹنگ میں کوئی غلطی ہے. وہ قول یہ تھا جس پہ احسان کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس پہ احسان کرو وہ تمہارا مشکور ہوگا, لیکن اب باز میں نہیں آیا, لیکن خلوص اب شیئر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بس اتنی بات.
تو دوستی میں اگر میں بات کروں ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑی ایک فہرست ہے آپ کے دوستوں کی. جی جی. ہمیں بھی کبھی کبھی فخر ہوتا ہے کہ ہم دوست میں شمار ہوتے ہیں آپ کے. جی. تو دوستی میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ اگر میں بالکل اس بات پہ توجہ کروں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذہن میں رکھ کے سوال کا جواب دینا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی دوست ہمیں زندگی میں ہم سے ناراض ہوا تو شاید ہم میں کوئی کمی تھی. کیا بات ہے. ہم میں کوئی کمی تھی, ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکے. بڑی بڑی بات کہہ دیا آپ نے. ان کے بہت چھوٹی سی بات میں سے کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کرنا, انہوں نے کہہ دیا. کیونکہ دوستوں کے ساتھ پورا اترنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کا ایک جو میں مطلب نکالتا ہوں, اپنی ذات کی نفی کا نام دوستی ہے, کہ آپ اپنی ذات کی نفی کر دیں. اس میں ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ ایڈ کروں, خوبصورت بات ذہن میں آئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ دوستی کرو, دو باتیں عرض کروں گا, کسی کے ساتھ دوستی کرو تو اپنے دل کو قبرستان بنا لینا اور دوست کی خامیاں اس میں دفن کر دینا. اگر اس کی خامیوں کی طرف دھیان رکھو گے تو پھر دوستی کا وہ سفر جاری نہیں رہ سکے گا. اور خوبصورت بات مزید یہ فرمائی شیر خدا نے, آپ نے فرمایا کہ مخلص دوست, آپ نے دوستی کی بات جہاں کی وہاں مخلص کا لفظ آپ نے استعمال کیا. مخلص دوست ناراض ہو جائے اس کو منانے میں دیر مت کرنا, کہیں تمہارے بغیر جینے کا فن ہی نہ سیکھ جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندگی میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ اگر میں ظاہری زندگی میں دیکھوں تو میں اس کی بات, ظاہری زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو برِ صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی ایک ہستی قائد اعظم محمد علی جناح, کوئی شک نہیں, جس شخص نے ایٹ دا سیم ٹائم, آپ اندازہ کریں کہ اس کے سامنے منافق مسلمان تھے کانگریسی, اس کے سامنے ہند تھا, اس کے سامنے انگریز تھا, اور تین بڑی قوتوں کے سامنے ہوتے ہوئے اور اپنے پھیپھڑوں کے سرطان کو چھپا کر کمزور ناتواں پر ناتوان نحیف جسم کے ساتھ اس نے پاکستان بنا کر آپ کے حوالے کر دیا. تو قائد اعظم کی پنکچویلٹی, قائد اعظم کا کردار, وکالت کے لحاظ سے, وقت کی پابندی کے لحاظ سے, اور تحریک پاکستان میں تو وائٹل رول تھا ان کا, اس لحاظ سے وہ میری آئیڈیل شخصیت ہے. اچھا, کوئی ایسا دوست مجھے بتائیں کہ جس کو آپ ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا چاہیں؟ اس کا جواب تو پھر پنجابی کا شعر ہی ہے. جی پلیز. کسی نے کہا تھا کہ اینا سچ نہ بولیا کر کلہ رہ جائے گا. کیا بات ہے. تو میں تنہا نہیں رہنا چاہتا, میں دوستوں میں رہنے والا بات, میں مجلسی آدمی ہوں. مجھے بلڈ پریشر, شوگر, خدا نہ خواستہ دل کی بیماری ہو سکتی ہے اگر مجھے دوست نہ ملے. تو اگر میں, مجھ سے آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید سچ بولوں تو وہ سچ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بامبڑ کے متراتب ہوگا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سارے اچھے ہیں. صحیح. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر آج آپ وکیل نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بڑی دیانتداری کے ساتھ اگر میں وکیل نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بہت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم ہے. لیکن اگر اللہ کی ذات نے قیامت والے دن یہ اس کے حقوق ہیں, چاہے گا تو معاف کر دے گا, یہ ضروری ہے, اسے انکار نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر میں وکیل نہ ہوتا تو میں سوشل ورکر ہوتا. میں سارا دن اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی پہ لوگوں کی خدمت, اللہ کی حکم کے مطابق لوگوں کی خدمت کے لیے. حدیث شریف ہے نا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخشے. صحیح ہے, جس کا عمل اچھا ہے. میر صاحب زندگی میں پہلی کمائی کب ملی تھی اور کتنی ملی تھی, کیا آپ کو یاد ہے؟ جی ایسے ہے کہ جب میں ابتدائی طور پہ اپنے استاد محترم سابق صدر بار طاہر قیوم میر صاحب کے پاس جو دنیا کے لحاظ سے جو کچھ میں نے سیکھا ان سے سیکھا. اور اگر آج میں زندگی کسی بہترین مراحل میں ہوں تو انہی کے مرہون منت ہوں. تو انہوں نے, ان سے فارغ ہونے کے بعد جب میں 93 میں انڈیپینڈنٹ ہوا, میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ چیمبر بنایا, تو میرے پاس ایک دوست آیا تو اس نے مجھے ایک مقدمہ دیا. تو مجھے یاد ہے کہ اس نے مجھے 5000 روپیہ پکڑایا. تو آئی کانٹ ایکسپریس ان ورڈز دیٹ سارٹ آف مائی ہیپینس, کہ وہ عجیب خوشی تھی کہ آج میں نے آزادانہ حیثیت میں کیس کو کنڈکٹ کیا ہے اور اس کی مجھے فیس. مطلب آپ کی پہلی کمائی بھی دوستوں سے شروع ہوئی, اتنے ماشاءاللہ آپ کو نصیب ہیں کہ پہلے دوست نے آپ کو پہلی کمائی بھی دی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ کس بات پہ آپ کو بہت غصہ آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے آپ ساتھی ہیں اس کو پریکٹیکلی اور ٹینجیبلی محسوس ہو کہ میں اس کا ساتھی ہوں. جس کے آپ مخالف ہیں اس کو بھی پتا ہو کہ یہ میرے مخالف ہیں, یعنی یہ میرا ساتھی نہیں ہے. مجھے منافقت پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ لوگ
उन्हें ओढ़ना बिछोना मुनाफिकत को बना ली, ये मुझसे नहीं होता। सही जी। है। अगर ज़िंदगी में से आपको कुछ बदलना पड़े अपनी लाइफ में से, तो क्या चीज़ बदलना चाहेंगे? अब मैं उसमें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बाज़ मौक़े इस तरह के होते हैं कि किसी बात को गुस्से की बजाय नॉर्मल अंदाज में भी किया जा सकता है। जी जी, तो अगर मुझे मौका मिले, अल्लाह की ज़ात मुझ पर मज़ीद करम करे, तो मैं अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये गुस्सा अक्सर औकात मुझे जुल्म के खिलाफ बोलने में काम भी आता है। ठीक है। लेकिन बहरहाल कुछ ज़्यादा गुस्सा जो है वो आपकी सेहत के लिए, मतलब कहीं कहीं बोलना ज़रूरी समझते हैं और बेहतर लगता है आपको कि वहाँ बोलना चाहिए। ठीक है आपकी बात। अच्छा, किस पर्सनैलिटी से आज भी आपको मिलने की ख्वाहिश है? इसका भी इजहार आपके इंटरव्यू के ज़रिए आज हो जाए कि या रसूल अल्लाह, तेरे कूचे से मेरा रोज़ गुज़र हो जाए, उम्र थोड़ी हो सलीके से बसर हो जाए। माशाअल्लाह, बहुत कि ज़िंदगी में सारे वसाइल हैं, सारे मामलात उसके करम से दुरुस्त हैं, लेकिन मैं अभी उम्र या हज पे नहीं गया। ना जाने की सिर्फ एक वजह है, कोई पोज नहीं कर रहा जी। कि ये ज़हन में होता है कि कौन सी शक्ल लेकर वहाँ जाए। सही। तो ये है कि उधर अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आपकी ये जो दिली ख्वाहिश है मैं चाहूँगा कि पूरी हो। और मेरा ईमान है कि अगर इंसान ये सोच रखता हो तो हाज़िरी बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके नसीब में होगी। ज़िंदगी का वो लम्हा जब कभी आपको लगा हो कि अब और कुछ नहीं, सब मुकम्मल हो गया, कब कभी ऐसा आया ज़िंदगी में? बड़ी दफ़ा आया ये मौका, दयानतदारी से कह रहा हूँ कि इतनी दफ़ा ये मौका आया कि जब आप घर में दाखिल होते हैं, आपको अच्छे अंदाज में इस्तकबाल करने वाली बीवी बच्चे मिलते हैं, आप घर में ठंडी जगह पे बैठते हैं, मर्जी का खाना, मर्जी के कपड़े, मर्जी की सैर, मर्जी के पैसे, मर्जी का घर। तो मैं मजाक से नहीं, सीरियसली, इसके बाद तो फिर इजराइल ही रह जाता है। तो ये है कि इतने, और ये भी अता है मुझ पे कि इंग्लिश का एक लफ्ज़ है कंटेंटेड, कि इत्मीनान मेरी ज़िंदगी में आ गया हुआ है। ठीक है। अगर कोई बेचैनी है तो वो उस बोसीदा और जंग लगे निज़ाम के खिलाफ। सुकून बहुत बड़ी नेमत है माशाल्लाह। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है मीर साहब कि ज़िंदगी में कोई पछतावा है, कभी एहसास हुआ किसी ऐसी गलती का, कोई पछतावा हो जिसको आप मुदावा करना चाहें? जी, वो मुदावा भी काफ़ी हद तक, गलती ऐसी मेरे से ज़िंदगी में हुई, उसका मैंने बहरहाल मुदावा भी किया। वो गलती क्या थी, लोग बातें छुपाते हैं, मुझे नहीं आदत छुपाने की। मेरे घर में एक मुलाजमा थी, तो घर में जेवर चोरी हो गया। जेवर चोरी होने के बाद मैंने घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि हमें डाउट है, और हमारे एक सो कॉल्ड मुआशरे में वजह और बगैर वजह के मुलाजमीन पे शक भी किया जाता है, कमज़ोर पे जल्दी शक जाता है। वैसे भी हम कमज़ोर पे गुस्सा भी हमें ज़्यादा आता है। तो वो जो खतून थी उसको मैंने कहा कि जेवर, तो मैंने इतने सख्त लहजे में उससे बात की, मैंने बेवकूफ़ी में पुलिस वालों की इतला कर दी जी। लेकिन पुलिस वालों ने भी उससे इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहा कि इसके अंदर इस चोरी नहीं है। तो उस खातून को फिर मैंने बुला के उससे माँ और बहनों की तरह माजरत की। जी। मेरा कैथारसिस, मेरी कंपनसेशन, मेरे अंदर सुकून, बेचैनी थी, क्योंकि मैं अगर कोई ज़्यादती वाला अमल है, कोशिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, वो मैं नहीं करता। हो जाए इंसान होने के नाते तो उसकी माफ़ी मांगने में मुझे कोई और। ये बड़ी खूबसूरत बात की मीर साहब ने कि ज़िंदगी में कभी इंसान से कभी कोई कोताही या कोई गलती हो जाए तो उसका अदाला कर देना चाहिए अपनी लाइफ में और उसका मदावा करना चाहिए। और उन्होंने अपनी एक मिसाल दी बड़ी खूबसूरत, और मैं समझता हूँ कि आपको भी, हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब भी कभी कोई गलती हो उसका आप मदावा कर लें। और आज हमारे जो मेहमान थे उन्होंने बड़े अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को हमारे सामने पेश किया। गो कि इनकी लाइफ बहुत मसरूफ़ है, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे पर आहिस्ता आहिस्ता में दिखाए। हम चाहेंगे कि आइंदा भी इनके साथ कोई नशीत रखी जाए। आपका मीर साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो आपसे मज़ीद आपकी लाइफ के मतलब जानेंगे। ज़िंदगी भी रहेगी, यहाँ मुलाकात हुई तो क़यामत को मुलाकात इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारा चैनल देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और शेयर करने के हमें कोई पैसे नहीं मिलते, बस आप दोस्तों के साथ जुड़े रहिए। आपके इस तरह करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम मज़ीद लोगों को आप सामने पेश करेंगे। और आप भी किसी के मतलब जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नाम लिख दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा शख्सियत को आपके सामने लेके आ सकें। जी आपका बहुत शुक्रिया। अपने साथ अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।